بورتے سے شادی اور اپنے سسر کی طرف سے ملنے والے چیتے کی کھال سے بنے قیمتی فر کوٹ کے ساتھ تموجن اپنے قبیلے واپس آ گیا۔ چیتے کی کھال سے بنے اس فر کوٹ اور بورتے نے تموجن کے مستقبل کو چنگیز خان بننے کے راستے پر ڈال دیا، مگر کیسے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین اور آج سیکھو جانو کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ 1178 کے آس پاس تموجن بورتے کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ بورتے کے باپ نے تموجن کی ماں کے لیے بھی تحائف بھیجے۔ تموجن اور بورتے بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہی، کیونکہ قبیلہ مرکد کے لوگوں کو خبر ہو چکی تھی کہ تموجن اپنی بیوی لے آیا ہے، اور وہ اپنا حساب پورا کرنا چاہتے تھے جو تموجن کے والد یسوگئی نے مرکد قبیلے کے ایک نوجوان کی جوان سال بیوی کو زبردستی اپنے قبضے میں لے کر شروع کیا تھا۔ انہوں نے موقع پاتے ہی ایک صبح تموجن کے قبیلے پر حملہ کر دیا اور بورتے کو اغوا کر لیا۔ بورتے کو ایک مرکدی جنگجو سردار کے حوالے کر دیا گیا، جس نے بورتے کو اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ تموجن، جو کہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، کے لیے یہ بڑی بری خبر تھی کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو قبیلے کی حفاظت کیا کرے گا۔ بہرحال تموجن نے بورتے کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی عددی طاقت یا فوجی طاقت اتنی نہیں کہ وہ قبیلہ مرکد کا مقابلہ کر سکے، اس لیے اس نے اپنے بچپن کے دوست اور خونی بھائی جموکا کے قبیلے کا رخ کیا۔ جموکا، جو کہ اپنے قبیلے جدارن کا سردار بن چکا تھا، نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے خونی بھائی کے ساتھ تعاون کی حامی بھر لی، مگر عددی طاقت یا فوجی طاقت پھر بھی کم تھی کہ مرکد قبیلے پر بھرپور حملہ کیا جائے اور بورتے کو بازیاب کروایا جائے۔ اب تموجن نے کرائت قبیلے کا رخ کیا، جس کے سردار توریل خان کو اس کے والد یسوگئی نے اپنے قبیلے کا سردار بننے میں بہت مدد کی تھی۔ جب تموجن اس کے خیمے میں پیش ہوا تو اس نے چیتے کی کھال والا وہ فر کوٹ جو اسے اس کے سسر نے دیا تھا توریل خان کو تحفے کے طور پر پیش کیا، اپنا تعارف کروایا اور اپنے والد یسوگئی کے احسان کا تذکرہ بھی کیا۔ توریل خان نے تحفہ قبول کیا اور تموجن کی کافی آؤبگت کی، اور اس کا مسئلہ سننے کے بعد اس کی مدد کے لیے اپنے آدمیوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب تموجن کے پاس فوجی طاقت اتنی ہو گئی کہ وہ مرکد قبیلے پر ایک بھرپور حملہ کر سکے، تو اس نے انتظار کیے بغیر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ مرکد قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تقریباً 300 کے قریب مرکدی مارے گئے اور بورتے کو بازیاب کروا لیا گیا۔ مرکد قبیلے کو بورتے اغوا کرنے کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی کہ قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ قبیلے کو بری طرح لوٹ لیا گیا۔ بورتے کی بازیابی سے تموجن کو پورے علاقے میں بہت عزت اور شہرت ملی۔ تموجن نے لوٹا ہوا تقریباً سارا مال اپنے جنگجوؤں میں تقسیم کر دیا۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے جنگجو سردار تموجن کے ماتحت اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور اس واقعے نے جہاں تموجن کو عزت دی، وہیں اس کے مخالفین اور دشمنوں میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یسوگئی کی موت کے ساتھ ہی خامک منگول اتحاد انتشار کا شکار ہو گیا تھا، اور ہر بڑے قبیلے کا خان یہ اعزاز اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ یسوگئی کی وجہ سے تموجن تو اس کا حقدار تھا ہی، مگر جموکا، اس کا خونی دوست، بھی یہ اعزاز حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔
یہی وہ مقام تھا جہاں سے تموجن اور جموکا کے راستے جدا جدا ہو گئے اور تموجن چنگیز خان بننے کی راہ پر گامزن عظمتوں کا سفر طے کرتا چلا گیا۔ اگلے آنے والے کچھ سالوں میں تموجن نے تمام منگول قبیلوں کو یکجا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ مختلف منگول قبائل کے خانوں کے ایک جرگے میں تموجن کو خاقان کا لقب دیا گیا، یعنی خانوں کا خان۔ اسی دوران تاتاری قبائل کی طرف سے بار بار منگولوں اور خصوصاً جن خاندان کے زیر قبضہ سرحدی علاقوں میں تر اندازی کی وجہ سے 1198 میں جن خاندان نے تموجن سے تاتاری قبیلوں کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ تموجن، جو کہ پہلے ہی تاتاری قبائل سے نفرت کرتا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے والد یسوگئی کو زہر دے کر قتل کیا تھا، نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ تموجن نے کرائت قبیلے کے سردار توریل خان کے تعاون سے ایک بڑی فوج تیار کی اور تاتاری علاقے پر چڑھ دوڑا۔ تموجن نے نہ صرف ان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا بلکہ سردار کو قتل کر کے اس کی بیٹیوں کو اپنی باندی بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تموجن نے یہ حکم بھی دیا کہ ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جائے جن کا قد ان کے چھکڑے کے پہیے سے بڑا ہو۔ اس حکم کی زد میں تاتاری آبادی کی کثیر تعداد آ کر زندگی کی بازی ہار گئی اور پھر کبھی سر نہ اٹھا سکی۔ ایسے حکم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بچ جانے والوں میں سے ایک وفادار نسل جنم لے سکے۔ اس کامیابی پر جن خاندان نے کرائت قبیلے کے سردار کو اونگ خان کا اور تموجن کو تھوڑے کم درجے کا لقب جے اتکری دیا، جس کا مطلب تھا باغی کمانڈر۔ اسی دوران تموجن اور جموکا کے درمیان تنازع میں شدت اس وقت آ گئی جب جموکا کے کچھ جنگجو سردار تموجن سے جا کر مل گئے۔ جموکا، جو پہلے ہی تموجن کی بڑھتی طاقت سے ناخوش تھا، کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے تموجن کا راستہ روکنے کی تیاری شروع کر دی۔ تاتار، مرکت، نیمنز، اوریٹس اور تاچوٹ قبیلہ، جو کہ پہلے ہی جموکا کے حامی اور وفادار تھے، نے 1201 میں جموکا کو اپنا لیڈر بنایا اور اسے گور خان یعنی یونیورسل رولر کا لقب بھی دیا۔ جموکا نے ان قبیلوں میں سے ایک بڑی فوج تیار کی اور اچانک سے تموجن پر حملہ کر دیا۔ تموجن، جو کہ جموکا کی طرف سے اتنی بڑی جنگ کے لیے تیار نہ تھا، اس جنگ میں پسپا ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران جب ایک تیر اس کے گھوڑے کو لگا تو دوسرا تیر تموجن کے گلے میں پیوست ہو گیا اور تموجن زخمی ہو کر گر پڑا۔ تموجن کے بھائی ہاچن نے موقع کی مناسبت سے پسپائی اختیار کی اور تموجن کے 70 کے قریب فوجی جموکا کے قبضے میں آ گئے، جس میں تموجن کا بھائی بھی شامل تھا۔ جموکا نے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان 70 کے 70 فوجیوں کو گرم پانی میں ڈال کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری طرف تموجن بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، مگر اس کے ایک وفادار ساتھی جیلمی نے اس کی جان بچا لی۔ وہ اس کے زخم سے زہریلا خون چوستا رہا جب تک کہ تموجن ہوش میں نہیں آ گیا۔ پھر اس کی پیاس بجھانے کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے دشمن قبیلے کے ہاں سے اس کے لیے دودھ بھی چوری کر کے لایا۔ جیلمی چنگیز خان کے لیے اتنا اہم تھا کہ چنگیز خان کے ہاں جہاں ایک جرم کی بھی سزا تھی، جیلمی 9 جرائم کرنے کے باوجود بھی قانونی چارہ جوئی سے مستثنیٰ تھا۔ تموجن جب صحتیاب ہوا تو اسے اپنے بھائی کے بہیمانہ قتل کے بارے میں پتہ چلا، مگر اس نے اس پر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی فوج کو نئے سرے سے منظم کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا، ہر دستے کے اوپر ایک کمانڈر کو تعینات کیا اور خود کمانڈر ان چیف بن گیا۔ اس نے ایسی وفادار، ایماندار، جانثار اور نڈر فوج تیار کی جو کسی بھی دشمن سے ٹکرانے کے لیے صرف تموجن کے ایک حکم کی منتظر ہوتی تھی۔
اس کے فوجی تلوار بازی، تیر اندازی اور بھاگتے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کمان سے صحیح نشانہ لگانے کے بہت ماہر تھے۔ تیموجن نے جموکا کی طاقت کا زور توڑنے کے لیے ایک ایک کر کے اس کے اتحادیوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ 1202 میں اس نے سب سے پہلے جموکا کے سب سے بڑے اتحادی تاتاری قبیلے کے مکمل خاتمے کا فیصلہ کیا۔ وانگ خان کے ساتھ مل کر اس نے سارے تاتاری علاقے پر قبضہ کر لیا اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، تقریباً 3 فٹ سے اوپر ہر بندے بشر کو قتل کر دیا گیا۔ بچے کچے تاتاریوں نے دوسرے قبیلوں میں چھپ کر جان بچائی۔ اسی سال جب تیموجن نے دیکھا کہ نائمان قبیلہ اپنی طاقت اکٹھی کر رہا ہے تو اس نے توریل خان کرائت قبیلے کے سردار سے مدد مانگی اور نائمان کے ترک قبیلے پر چڑھ دوڑا۔ خوب قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے بعد تیموجن نے نائمان کے بھی تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ایک بڑے علاقے پر تیموجن کے قبضے نے جموکا کو پریشان کر دیا۔ جموکا نے بھی تیموجن کی طاقت کا زور توڑنے کے لیے تیموجن کے اتحادی توریل خان کرائت قبیلے کے سردار اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ تعاون پر راضی کر لیا۔ وانگ خان کی جموکا سے تعاون کی وجہ بہت سادہ تھی، کیونکہ کوئی بادشاہ یا سردار یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے دربار میں یا ماتحت افراد میں کوئی طاقتور اور برتری میں اس کی برابری کا ہو، اور یہی معاملہ تیموجن اور وانگ خان کے بیچ بھی تھا۔ تیموجن کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، جو کہ وانگ خان کے زیر اثر رہنے کے بجائے وانگ خان کو زیر اثر بنا رہی تھی، اور یہ بات وانگ خان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ چنانچہ وانگ خان بڑی خاموشی اور رازداری سے اس کانٹے کو نکالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جموکا سے تعاون شروع کر دیا، مگر یہ بات خفیہ نہیں رہ سکی۔ تیموجن کو اس کے جاسوسی نیٹ ورک کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ اس دفعہ جموکا کی فوج کے ساتھ کرائت قبیلے کی فوج بھی شامل ہوگی۔ وانگ خان نے اپنی فوج جموکا کے ماتحت کر دی اور جلد ہی ایک بڑی فوج تیموجن کے مد مقابل آ گئی، جو فوجی اعتبار سے تیموجن کی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ جموکا کی فوج زیادہ تر ترک قبیلے نائمان اور کرائت سے تھی، جبکہ تیموجن کی فوج کا بڑا حصہ منگول اور کچھ تھوڑا حصہ تاتاری فوجیوں پر مشتمل تھا۔ جموکا کی فوج زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ ماہر اور مسلح بھی تھی۔ اب تیموجن کی فوج کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے تیموجن اور اس کے کمانڈرز نے ایک بہترین پلاننگ کے ذریعے جموکا کی فوج کو شکست دینی تھی۔ تیموجن نے اپنے کچھ تیر انداز دستے میدان کے دونوں اطراف پہاڑی دروں میں چھپا دیے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک فوجی تیروں کی زد میں نہ آ جائیں تیر نہ چلائے جائیں۔ جموکا نے اپنے 500 فوجیوں کے گھڑ سوار دستے کو میدان میں اتارا تو تیموجن نے صرف 50 گھڑ سوار میدان میں اتار دیے۔ جب دونوں فوجوں کے بیچ لڑائی شروع ہوئی تو تیموجن نے اپنے تیر انداز دستوں کے ذریعے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کامیاب حکمتی عملی سے تیموجن کے صرف 50 جبکہ جموکا کی 500 گھڑ سوار موت کی وادی میں چلے گئے۔ جموکا 500 فوجیوں کے نقصان سے بکھلا گیا اور ایک دم ساری فوج کو میدان جنگ میں اتار دیا۔ جیسے ہی جموکا کی فوج میدان جنگ میں قریب آئی تو اطراف میں موجود تیر انداز دستوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح جنوب سے آتے لشکر کو مشرق و مغرب سے تیروں کی بارش نے آ لیا۔ تیموجن کی فوج کے آمنے سامنے آنے سے پہلے ہی جموکا کی فوج کا بڑا حصہ زخمی اور ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر کالے بادل اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ منگول، تاتاری اور ترک قبائل زیادہ تر ستارہ پرست تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق آسمان لازوال تھا اور اس پر نظر آنے والے غیر معمولی مناظر کو وہ آسمانی غضب گمان کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ہوا میں کچھ ارواح بستی ہیں
جو طوفان، گرج چمک اور دوسرے آسمانی انقلاب برپا کرتی تھی۔ ان ارواح کو وہ تینگری کہتے تھے۔ تموجن روزانہ برکھان خلدون کے ایک پہاڑ پر چڑھتا اور وہ اس پہاڑ کو ٹینگری کا ٹھکانہ تصور کرتے ہوئے وہاں چاروں اطراف ہواؤں اور آسمان سے خطاب کر کے دعائیں مانگتا اور ٹینگری سے مدد اور نصرت طلب کرتا۔ نعوذ باللہ۔ قدرتی آفت کی اس صورتحال نے جموکا کے فوجیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا، جبکہ تموجن نے اسے ٹینگری کی طرف سے ایک مدد تصور کیا۔ جموکا کے فوجیوں نے اس صورتحال میں بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ تموجن نے بھاگتی فوج پر حملہ کر دیا اور اس طرح جموکا کی فوج پسپا ہو گئی۔ تموجن کے اس حملے میں کرائت قبیلے کا وانگ خان یا توریل خان مارا گیا اور جنگ کا یہ میدان تموجن کے نام رہا۔ جموکا نے جب دیکھا کہ وہ جنگ ہار چکا ہے تو وہ اپنے جنگجو سرداروں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ تموجن نے بھی جموکا کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ اس کے سر پر انعام مقرر کر دیا۔ جلد ہی جموکا کے 2 سرداروں نے اسے انعام کی لالچ میں یا اس خوف سے کہ اگر جموکا کو تموجن کے حوالے نہ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ سب کے سب مارے جائیں گے، جموکا کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اور جب دونوں سرداروں نے جموکا کو تموجن کے سامنے پیش کیا اور تموجن سے اس کے بدلے انعام کا تقاضا کیا تو تموجن نے ان دونوں سرداروں کے سر قلم کروا دیے، کیونکہ تموجن کو غداری بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ یہ تموجن کے اپنے فوجیوں اور کمانڈروں کے لیے پیغام بھی تھا کہ غداری کی سزا صرف موت ہے۔ اب جب کہ جموکا تموجن کے قبضے میں تھا، تموجن نے جموکا سے کہا، اے میرے بھائی، میرے ساتھ واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن جموکا نے کہا، جس طرح آسمان میں 2 سورج نہیں ہو سکتے، اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ خطرہ پیدا کرتا رہوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن ہاں، مجھے ایسے طریقے سے مارنا کہ میرا خون نہ نکلے۔ تموجن نے جموکا کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کی کمر کی ہڈی توڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح جموکا کی موت کے ساتھ ہی پورے منگولیا میں تموجن کے مقابلے میں کوئی نہ رہا، اور آگے آنے والے کچھ مہینوں میں باقی ماندہ تمام منگولین سرداروں نے تموجن کے خوف سے اسے اپنا سردار مان لیا، یا تموجن نے ان پر حملہ کر کے ان کے سرداروں کو قتل کیا اور ان کے علاقوں پر قابض ہو گیا۔ 1206 کے آس پاس دریائے اولون کے کنارے پر ایک بہت بڑا منگولین جرگہ ہوا، جسے مقامی زبان میں کروتلائی کہتے تھے۔ میں ایک نجومی نے پیشن گوئی کی کہ اس نئے سردار کا لقب چنگیز خان یعنی خانوں کا خان ہوگا، اور اس نے علم کی روح سے اس شخص کا نام تموجن بتایا۔ اس نجومی کی پیشن گوئی نے جیسے گونگے کو زبان دے دی ہو، اور تمام حاضرین نے تموجن کی شاندار صلاحیتوں کے اعتراف میں اسے چنگیز خان کا لقب عطا کر کے اپنا سردار مان لیا۔ تموجن کو چنگیز خان تک کا سفر طے کرتے کرتے تقریباً 46 برس لگ گئے۔ اس سفر میں اس نے بورتے کے علاوہ کئی لڑکیوں اور سرداروں کی بیٹیوں کو اپنے حرم کا حصہ بنایا، جس میں 3 تاتاری خواتین بھی شامل تھیں، اور ان خواتین کے بطن سے چنگیز خان کے بے شمار بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، مگر وراثت کا حق صرف بورتے کی اولاد کو حاصل ہوا۔ چنگیز خان منگول قوم کو ایک فورم پر اکٹھا کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب ان کی اس یکجہتی کو برقرار رکھنے اور انہیں اپنے قابو میں رکھنے کے لیے چنگیز خان نے خود کی ایک قانونی دستاویز تیار کی، جسے یاسا کے قوانین کہا گیا۔ اس پر عمل کرنا ہر منگول پر فرض تھا۔ یاسا قانون قدیم روایات اور خالص نئے نظریات کا مرکب تھا، جس کی روح سے کسی اعلیٰ نسب کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ منگول سفیر کو قتل کرنے کا مطلب منگولوں کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، منگولوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، والدین کی اطاعت کی جگہ چھوٹا بھائی
بڑے بھائی کی نافرمانی نہیں کرے گا، امیر غریبوں کی مدد کریں گے، ہلکے لوگ سرداروں کی تعظیم کریں، حسب و نسب کی عزت کی جائے، چوری اور زنا کے مرتکب افراد کی گردن مار دی جائے۔ منگولوں پر لازم تھا کہ وہ کسی حال میں منگول کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپس کی لڑائی ترک کر دی گئی۔ روزانہ شراب کی جگہ مہینے میں 3 مرتبہ شراب پینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ملے جلے قانون شامل تھے۔ ساری زندگی دشمنوں سے الجھتے الجھتے چنگیز خان میں چیتے کی سی پھرتی، لومڑی کی سی مکاری اور بھیڑیے کی سی چالاکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنگیز خان اپنے زمانے سے آگے کی سوچ کا حامل انسان تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر ان قبائل کو جنگ میں مصروف نہ رکھا تو یہ پھر سے انتشار کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیوں چنگیز خان کو یہ یقین بھی ہو چلا تھا کہ منگولوں کا خدا تینگری اس سے یہ پوری دنیا فتح کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے چنگیز خان نے ان لڑاکا، خونخوار اور جنگجو طبیعت کے حامل قبیلوں کا رخ اپنے ہمسایہ ملکوں کی طرف کر دیا۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار کے ساتھ ساتھ یہ بڑی شفاقی اور کامیابی سے ان علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ چنگیز خان کی منگولیا سے باہر فتوحات کا سلسلہ اب شروع ہوا تھا، جس میں شیشہ خاندان، جن خاندان کی حکومت اور پھر مسلمانوں کی مضبوط حکومت خوارزم شاہ بھی شامل تھی۔ مگر ان فتوحات کی داستان ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں دکھائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ حافظ۔